الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ السیدہ فاطمہ الزہرا. سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم بالقسط قائما لا الہ الا هو العزیز الحکیم. بلند الصلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا ذاتی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. جس قوم نے اپنے سال کا آغاز ذکر حسین ابن علی سے کیا ہے، پورا سال کے ذکر کے فیوز و برکات ان کی زندگی میں شامل ہیں. میرا مالک ان آنسوؤں کے صدقے سے ساری زندگی سوائے غم حسین کے دنیا کو کوئی غم نہ دکھائے. جہاں جہاں دنیا میں ذکر حسین ابن علی کے لیے صف ادا بچھ گئی ہے، میرا مالک ان بارگاہوں کی، عزاداروں کی، ذاکرین کی، ماتمیوں کی حفاظت فرمائے. میرا مالک قائم کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات فرمائیں. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. عشرہ محرم کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے. محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہو کے ہر دور کے یزید کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا. کائنات میں یزیدیت سہن گئی اور حسین کے گھر کے دروازے کھل گئے. مجلس شبیر کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا اور حسین کے عاشق حسین کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکل گئے. آج کی یہ تمہیدی مجلس ہے. محرم ایک تحریک ہے. محرم ایک تحریک کے مسلسل ہے. یہ محرم کا چاند باقی مہینوں کے چاند کی طرح نہیں ہے. یہ محرم کے چاند میں ایسی نورانیت ہوتی ہے جو بہت سے چہروں کو سیاہ کر دیتا ہے. حسین ابن علی کے گھر کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھل گئے. حسین جیسا کائنات میں میزبان کوئی نہیں. حسین جیسا کائنات میں میزبان کوئی نہیں. یہ کائنات کا واحد یکتا تنہا بادشاہ ہے. پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں. حسین نے ہاتھوں کو ہمیشہ سے آج کی تمہیدی مجلس ہے. پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین ابن علی کے گھر. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم اللہ کے گھر میں صرف اللہ
اللہ کو ماننے والے جاتے ہیں. حسین اتنا کریم ہے اس کے گھر میں وہ بھی آتے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے. مجھے دنیا میں کوئی ایک مثال ایسی دکھاؤ کہ کوئی مسجد مسلمانوں کی ہو اور وہاں عیسائی عبادت کر رہا ہو. مجھے کوئی ایسا چرچ دکھاؤ جو ہو عیسائیوں کا مسلمان نماز پڑھ رہا ہو. دنیا میں ہر مذہب اپنے عبادت خانے تک محدود ہو کے رہ گیا ہے. مسجد اللہ کی ہے, صرف مسلمان آئے گا. عیسائیوں کے چرچ میں صرف عیسائی آئیں گے. یہودی صرف یہودیوں کو بلاتے ہیں. ہندو اپنے مندر پہ صرف ہندوؤں کو بلاتے ہیں. کائنات کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی حسین جیسا وسیع و عریض سلطنت کا مالک. حسین کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے. حسین کوئی حد ہی نہیں لگاتا, چاہے شیعہ آ جائے, چاہے سنی آ جائے, چاہے ہندو آئے, چاہے سکھ آ جائے, چاہے عیسائی آ جائے. پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں ہے جتنے حسین کے گھر ہے. مجھے اسلام آباد کی ابتدائی مجلس میں تاریخی جملے پہ تاریخی دائی چاہیے. کائنات کا واحد بادشاہ حسین ہے. پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے پوری کائنات میں, اللہ کی پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر جتنے حسین بن علی کے نوکر. جتنے حسین ابن علی کے حسین پہ جان دیتے ہیں, حسین پہ زندگی دیتے ہیں, حسین سے عشق کرتے ہیں. کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس سے دنیا ایسا پیار کرتی ہے. مجھے اللہ کی کائنات میں 10 دنوں میں کوئی ایک شخصیت ایسی دکھا جس سے لوگ ایسے عشق کرتے ہو جیسے حسین سے کرتے ہیں. ابراہیم سے محبت ہے, حسین سے عشق ہے. بندے پریشان ہو کے میرا منہ دیکھ رہے ہیں تو میں جملہ کتائی کے لیے جملہ بول دیتا ہوں. ابراہیم سے محبت کا دعویٰ, ابراہیم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بندوں نے 10 ذی الحج کا دن رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہم ابراہیم سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے. پھر جب ابراہیم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے پھر ابراہیم کی یاد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں, دمبے ذبح کیے جاتے ہیں, بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. بکرے ذبح کرنے کے بعد, جانوروں کی قربانی کے بعد مسلمان کہتے ہیں ہمیں ابراہیم سے محبت ہے, ہمیں ابراہیم سے محبت ہے, ہمیں ابراہیم سے محبت ہے. اتنا فرق ہے ابراہیم اور حسین میں. جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی بھی کہتے ہیں. پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر جتنے حسین ابن علی. پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا. بولو جو محمد حسین سے جتنا کھانا حسین ابن علی کا. پوری کائنات میں کوئی کریم اتنا پانی نہیں پلاتا جتنی سبیل حسین کے نام کی. پوری دنیا میں کسی کے نام پہ اتنے لوگ اکٹھے نہیں جتنے حسین ابن علی کے نام. آج یکم محرم ہے, موضوع کے ساتھ مختصر ہوگا لیکن تمہید تھوڑی پڑھنا چاہیے کہ حسین ہے کیا عشق ہے لوگوں کو حسین سے. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ایک شخص ایسا دکھاؤ جو ایک بات بار بار سن رہا ہو.
بات دہرائی جائے گی، بات کی چاشنی ختم ہو جائے گی۔ مسلسل کئی بار سننے کے بعد انسان تھک کے کہتا تھا یار بس کر، بہت بار سن لیں، 1400 سال ہو گئے بندوں کو حسین سنتے ہوئے۔ ایک دن میں کئی بار حسین سنتے ہیں، کوئی نہیں کہتا میں پہلے سن چکا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ شیعہ امام حسین سے پیار کرتے ہیں، یہ کہ محرم کو ایک رواج سمجھتے ہیں، یہ رواج نہیں ہے۔ مجلس شبیر کو میرا سنی بھائی سمجھ، یہ رواج نہیں ہے۔ مجلس حسین تہذیب انسانیت کا نام ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہدیہ کرنے لگا، آواز بہتر کرنے کی آواز کم کر دیا، بڑا بہترین جملہ کہنے لگا ہوں، یہ امام بارگاہ کا دروازہ نہیں کھلتا، حسین بازو پھیلا کے پھٹکے ہوئے حر کو تلاش کرتا۔ حسین چاہتا ہے کوئی آدمی حر بننا چاہے کہ بھٹکا ہوا ہو تو حسین اسے آدمی سینے سے لگانے کے لیے تیار۔ آج پہلے مجلس سے صرف سننا کو تم 10 دنوں میں کرو گے کیا؟ مجلس میں آنا شیعت نہیں، مجلس گھر لے کے جانا شیعت۔ مجلس میں بیٹھنا شیعت نہیں، مجلس حسین کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے، یہ ایسا مکتب ہے جہاں حسین تمہیں سکھاتا ہے، جو تم سیکھو گے یہ تم اپنے گھر لے کے جائے۔ حسین کے گھر آئے ہو، حسین نے تمہیں سب سے پہلا تم پہ کرم کیا کیا؟ وہ کرم سنانے لگا مجلس سے۔ 10 دن جو کرم تم نے ملنا ہے وہ کرم سنانے لگا۔ کتنا بڑا کرم کیا حسین۔ اب حسین ابن علی کے گھر آئے، حسین کے کرم سنتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ مسح کرتے ہیں، آپ مصلی پہ جاتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، قربت نہیں ملا۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں، تصورات آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ میں غلط کہوں مجھے ٹوکیے گا، میں طالب علم ہوں، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، جہاں جملہ غلط ہو مجھے ٹوکیے گا۔ ادھر آپ نے مصلی میں نماز شروع کی، تصورات نے گھیر لیا، وہ فکر، وہ سوچ، وہ پریشانی، وہ خوف، وہ ختم۔ نماز پڑھتے رہے، سوچتے رہے، پڑھتے رہے، سوچتے رہے۔ نماز ختم ہوئی لیکن آپ سوچوں سے باہر۔ امام سے ایک بندے نے پوچھا مولا یہ نماز میں تصورات کیوں گھیرتے ہیں؟ فرمایا تم نے شیطان کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہوتا ہے وہ تمہارا نفس تم سے چھین لیتا ہے۔ جسم عبادت نہیں کرتا، جسم اٹھتا بیٹھتا ہے، عبادت نفس میں کرنی ہوتی ہے۔ جب تم نفس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتے ہو تمہارے نفس میں شامل ہو جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا دھیان ادھر نہ جائے جدھر کے لیے یہ ہے، وہ تمہارے تصورات کو ہٹاتا ہے، تو جو ادھر تمہاری سوچوں کو ہٹاتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا مجھے آخر تک جملے کی تائید چاہیے، تم مجلس شبیر میں آتے ہو تمہیں ذکر سے موجزہ کیا ملتا ہے؟ بندہ مصلی پہ تصورات سوچتا ہے، مجلس شبیر میں بیٹھ کے کوئی بندہ مجھے تصور میں جا کے دکھا نا بالکل زندہ بات سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن تقریب نہیں کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں۔ مجلس شبیر میں بیٹھ کے خوف نہیں آتا، خطرہ نہیں آتا، پریشانی نہیں ہوتی، مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ سوچتا نہیں ہے، کوئی دوسرا کوہنی مار کے نہیں کہتا آنکھیں کھول کیا سو رہا ہے، وہ صحیح طور پر مجلس شبیر میں ایسے بیٹھا ہے، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں آتی۔ اس کا مطلب کہ مصلی میں ابلیس آ جاتا ہے، ذکر شبیر حسین ابن علی کے ذکر کا پہلا موجزہ جو آج آپ کے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا جتنی دیر حسین کے گھر رہے ہو تم ابلیس کے شخص یہ حسین کی طاقت ہے کہ صاحب ابلیس حسین کے قیام کے قریب نہیں آتا۔ لفظ نہیں آپ نے سمجھا، یہ مجلس حسین نہیں، یہ حسین کا خیمہ ہے، یہاں صرف آپ نہیں آئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ آگے ہوتے؟ گھر میں تو مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہی نہیں جاتا، یہ دروازہ باہر سے نہیں کھولا گیا، سن رہے ہو جو غریب ہے اس دروازے کو کسی نے اندر سے کھولا۔
آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا۔ آپ چاہتے بھی تو آپ اپنی مصروفیت میں جا نہیں سکتے آپ کبھی بھی مجلس میں بیٹھ کے یہ نہ کہیے کہ مجھے بہت ضروری کام تھا، میں نے سوچا کہ مجلس سن لو۔ تم نے نہیں سوچا، حسین نے تمہیں سزا دی۔ آپ اگر سے شبیر میں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ حسین ابن علی کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے مدرسہ حسین کی طرف چلے۔ مدرسہ حسین کا پہلا معجزہ، پہلا کرم، پہلا شرف میں نے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا۔ جتنی دیر مدرسہ حسین میں بیٹھتے ہو ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس دعوے کی دلیل چاہتے تو میں دلیل دیتا ہوں۔ میں پہلی مجلس میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی برائی سوچ کے دکھا۔ جرت ہے تمہیں سوچو، کوئی برائی سے ہمیں لا کے دکھا۔ کیوں نہیں؟ اس دروازے کے باہر تو آ رہی تھی، صدر کہوں اگر قبول کرو، اس دروازے کے جب تم باہر تھے تمہارا اختیار تمہارے پاس تھا۔ حسین علی نے پہلا کرم تم پہ کیا کیا؟ جو ہی تم بارگاہ کی حدود میں آئے حسین نے تم سے تمہارا اختیار اب تم حسین کے اختیار کے نیچے بیٹھے، اب جو حسین چاہے گا تم وہ سوچو گے۔ جتنی دیر مجلس شبیر میں بیٹھے رہو گے باہر ابلیس دندناتا پھر آج بھی بچنا چاہتے ہو حسین کے گھر میں آؤ۔ کوئی جگہ مجھے ایسی دکھا جہاں اس کی پہنچ نہیں، میں تمہیں مسجد کی صفوں میں دکھاتا ہوں۔ واحد اللہ کی کائنات میں حسین ابن علی کا گھر ہے جہاں ابلیس نہیں آ سکتا۔ اب مجلس اس وقت کرلائی اسلام آباد میں تو نہیں ہو رہی، دنیا کے کونے کونے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہزاروں بندے سن رہے ہیں، کروڑوں لوگ اس ٹائم حسین کے گھر میں بیٹھے۔ آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین نے تمہیدی مجلس ہے، آپ شیطان کی شرط نہیں۔ مجلس حسین سے نکلے گا وہ پھر گمراہ کرے گا، پھر بچو گے، پھر حسین کے معصوم فرماتے ہیں جتنی دیر تم مجلس شبیر میں بیٹھے رہتے ہو تمہارے یہ لمحے تمہاری زندگی میں شمار نہیں کیے۔ جس کا سٹاپ واچ روک دی جاتی ہے اس طرح تمہاری زندگی روک دی جاتی ہے جب تم حسین کے گھر جتنی دیر حسین کے گھر بیٹھے رہو گے اتنی بونس زندگی جیو گے۔ حسین سانسیں دیتا ہے، حسین زندگی دیتا ہے۔ ذکر حسین کا پہلا اعجاز، پہلا معجزہ ابلیس کے شر سے محفوظ۔ دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ۔ تکبر قریب نہیں آئے، تکبر اس لیے نہیں آتا حسین تمہیں زمین میں بٹھاتا۔ حسین چاہتے تمہیں کرسیوں میں بٹھا سکتے تھے، حسین نے کہا نہیں، میرا چاہنے والا اسے زمین پہ بٹھا۔ نیچے بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ اونچی رہتی ہے۔ امیر المومنین کوفے کی ریت میں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، ایک صحابی نے آپ سوال کیا یا علی ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھتے، زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے یہاں سے انسان گر نہیں سکتا۔ یہاں سے انسان گرتا ہے۔ مجلس حسین میں بیٹھو گے غرور ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا، بالکل تمہیں ایسا محسوس ہوگا
مجھے مجلس شبیر سے باہر ذہن نکالو، مجھے دنیا کو کوئی ایسی جگہ دکھا جہاں حسین ابن علی کے علاوہ کوئی ایسے بھی ہوتا کوئی مکتب، کوئی ادارہ، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی بتاؤ جہاں ایسے بٹھایا جائے۔ وہاں حسین ابن علی یہ پڑھے لکھے کے ساتھ ان پڑھ کو بٹھایا، یہ امیر کے پہلو میں غریب کو بٹھایا۔ یہ امیر کے ساتھ غریب بٹھایا، یہ شیعہ کے ساتھ سنی بٹھایا، یہ مسلمان کے ساتھ مسلمان بٹھایا، ایسے کوئی بھی نہیں بٹھایا۔ وحد حسین ابن علی ہے جو ایسے بٹھایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حسین بھی ایسے بھی نہیں، صرف حسین۔ کوئی ایک مثال مجھے اگلے 9 دن میں لا کے دکھانا کہ آپ نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا، نہیں وہاں بھی ایسا ہوتا ہے، صرف حسین کے ہاں۔ اب آپ کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے وہ خیال ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے مسجد کی صفوں میں فرق دیکھا، جرت نہیں ہے غریب کی کہ وہ اگلی صف میں کھڑا ہو اور امیر پیچھے آگے کھڑا ہو۔ پچھلی صف میں امیر آیا تو پچھلے نے کہا آگے والے رستہ دے کر سردار آپ آگے، اس کے آگے والے کہا نہیں آپ آگے۔ وہ پہنچتا میرے صف میں۔ میں آپ کے مثال کو سمجھتا ہوں، میں اسی معاشرے کا رہنے والا ایک فرد ہوں، میں معاشرے کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے عید کی نماز امیروں کی وجہ سے لیٹ ہوتی دیکھی، میں تو نفسیات کی بات کر رہا ہوں، پریشان ہوں۔ جرت نہیں ہے کہ جب تک علاقے کا چودھری، علاقے کا منسٹر، علاقے کا MNA پہنچے نا، مولوی کہتے ہیں وہ ابھی آنے والے ہیں، پیغام ملا ہے کہ تھوڑا لیٹ ہے، نماز لیٹ ہے۔ ایسا ہے؟ اگر مجمع نے تائید کی ہے تو پھر مجمع اگلے جملے میں تائید کرے۔ مجلس شبیر میں کوئی امیر سے امیر ایسا لا جو وہاں کھڑا ہو کے کہے مجھے آگے جانے دو، کوئی ایسا لے کے جو وہاں کھڑا ہو کے کہے میرے پاس دنیا کا عہدہ ہے، میں منسٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں آگے بیٹھنا چاہوں گا، میں سامنے جانا چاہوں گا، اسے جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ کائنات کا وہاں گھر ہے جہاں آگے اپنا عہدہ نہیں بتایا جاتا۔ یہاں آگے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کیونکہ ان کے دروازے میں ایک بڑا عہدے والا آیا تھا، عہدہ سید الملائکہ تھا، عہدہ استاد الملائکہ تھا، اس نے دروازے پہ آ کے دستک دی، اندر بیٹھی فضا نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا ترجیح ہوں۔ فضا نے کہا ترجیح کی کر کے آیا ہے، تعارف کروا کے تو سید الملائکہ ہے، اس کا فضا تجھے نہیں پتا، اس دروازے پہ عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکری سنائی جاتی۔ میں آپ بھی کیا وہ بندے کے جڑے نہ گئے مرن دے صدقہ جاؤ بولو کچھ آمد نہیں ہے، ایسا بندہ صدیوں کے بعد اس دنیا جاؤں دے ذرا اپنے بلند کرو نامست کا لندہ مگرد کے بولو تم کے بولو مل کے بولو مدگر کی تباہی نماز کے اندر جام کریں گے مر کے پیئیں گے نبیوں کا ناتا من بندہ مولا مانو ہاتھ بلان بلا ایمان یا تمام جو نعرہ لگائے گا بار بار کر بلا جائے گا، پوری طاقت سے بولو، اپنی ماں کی شرافت کی کوئی دے کے بولو یا سارا سال حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اشراف محرم کا آغاز ہو چکا، پہلی مجلس آپ کی سماعت کو دیا۔ سورہ آل عمران سے، اللہ کے قرآن سے بہترین آیت سرنامہ کلام
شاہد اللہ، اللہ گواہ ہے، انہ لا الہ الا، خدا کہتا ہے میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور میرے فرشتے بھی یہی گواہی دے، وَأُولُو الْعِلْمِ قائم بالقسط، اور وہ صاحبان علم بھی گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ کھڑے ہیں۔ یہ موضوع میرا 10 دن کا سرنامہ کلام ہے، سورہ آل عمران ہے۔ خدا کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ چند لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید علی والے شرک کرتے ہیں۔ ان 10 مجلسوں میں ثابت کریں گے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے عقیدہ توحید بہتر ہو جاتا ہے۔ ثابت کیا جائے گا کہ شرک ہمیشہ وہ کرتا ہے جو علی چھوڑ دیتا ہے۔ پوری 10 مجلسیں عقیدہ توحید پہ کہ اصل میں مشرک کون ہے۔ الزام ہے نا کہ شاید یہ شیعہ جو ہے یہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ہم سے بہتر توحید کون سمجھتا ہے، ہم سے بہتر اللہ کو کون مانتا ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم، یہ اسلام آباد ہے، لفظ کی قدر یہاں نہیں ہوگی تو پھر پورے ملک میں کہیں نہیں ہوگی۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور فرقے کے پاس علی ہوگا وہ کب کے مشرک ہو جاتے ہیں۔ کسی کے پاس علی جیسا رہبر ہوگا وہ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمیں مشرک نہ کہا کرو، ہمیں نصیری نہ کہا کرو، ہمیں غالی نہ کہا کرو، ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا کرو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اسے سجدہ کریں، ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کریں۔ جو ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا اس کی تائید کے لیے اگلا جملہ کرنے لگا ہوں، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس پیارا علی ہے، پھر بھی اسے سجدہ، ہمارے پاس پیارا علی ہے، ہم پھر بھی اسے سجدہ کریں۔ خود گواہ بن رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود۔ خدا کہہ رہا ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت صرف اللہ، سجدہ صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ سجدہ ہو ہی نہیں۔ اس لیے توحید سب سے بہتر کس نے سمجھائی؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، کسی نبی نے توحید میں خطبہ نہیں دیا۔ اہل علم جو ہے یہ زبان ہلائیں تو پھر لطف آئے گا۔ کسی نبی نے توحید میں خطبہ نہیں دیا، انہوں نے یہ کہا اللہ ہے، اللہ پہ بات نہیں کی، نہیں کہا کہ کیسا ہے، اس کی حمد کیسی ہونی چاہیے۔ توحید کی گہرائی میں کوئی نبی کیا ہی نہیں، ہر ایک نے کہا اللہ ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نبی ہوں۔ توحید پہ خطبہ دکھاؤ مجھے کسی نے۔ عیسیٰ نے توحید پہ خطبہ دیا ہو، موسیٰ نے بات کی ہو، ابراہیم نے خطبہ دیا، دو علموں کے درمیان ہوں، ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اسلام آباد جیسے مرکزی شہر میں جو میں ریکارڈ کروانے لگا ہوں، حتیٰ کہ ہمارے نبی نے بھی توحید میں خطبہ دیا۔ سید الانبیاء ہیں، علی کے بھی مولا، مدینۃ العلم ہے، جن کی گود میں بیٹھنے والا حسین بنتا ہے۔ توحید میں خطبہ نہیں، توحید میں سب سے زیادہ خطبات علی نے دی۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، ہر خطبہ توحید، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ بات کی وضاحت نہ ہو تو غلط فہمی بڑھ جاتی ہے، بات واضح نہ کی جائے، لوگ
مرضی کا نتیجہ نکال لیتے، لہٰذا میں مرضی کا نتیجے سے بچنے کے لیے بات وضاحت کریں. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کے پاس علم توحید نہیں تھا، علی کے پاس نہ نہ نہ، عقیدہ اس سے بڑا بہتر ہٹ کے ہے. وہ سمجھو گے تو پھر بھی داد آ جائے گی. کسی نبی پہ امت کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا. نہیں ویسے استقبال ہوئے کہ جیسے ہونا چاہتے تھا. موسیٰ میں اللہ ہونے کا گمان نہیں تھا، عیسیٰ بھی اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، ابراہیم کو کسی نے سجدہ نہیں کیا تھا، نبی کو کسی نے خدا نہیں کیا تھا. خدا ہونے کا گمان ہوا تو صرف علی پہ ہوا. علی نے منبر میں بیٹھ کے اللہ پڑھنا شروع کر دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اللہ اور ہے علی. شاہد اللہ. کسی نبی پہ اللہ ہونے کا شک تھا نہیں، اس نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا. علی کو لوگوں نے اللہ سمجھا، علی نے منبر پہ اللہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ ایسا لوگ سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں علی اتنی توحید پہ بات کر رہا ہے، کیا تم نے اللہ دیکھا ہے؟ بڑی بڑی خوبصورت توحید پہ گفتگو. الزام ہے نا کہ شیعہ اللہ پہ بات نہیں کرتے. ہم 10 دن اللہ پڑھیں گے. آئے ہم سے سنیں کہ جب ہم اللہ پہ بات کریں تو پھر اصل اللہ والے کون ہیں؟ اصل اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اصل میں علی والے ہوتے ہیں. علی نے توحید میں باتیں کرنے شروع کر دی. علی نے اللہ کو گفتگو شروع کر دی. وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. علی تو نے اللہ دیکھا ہے. کیا خوبصورت جواب ہے میرے مولا علی نے. اللہ نے فرمایا وہ اس آنکھ سے نظر نہیں. وہ گمان میں آتا نہیں، اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے. میری آنکھ اس وقت اس حال کو دیکھ رہی، باہر کیا ہوگا میں دیکھ، کیونکہ میری آنکھ کے دائرے کے اندر ہے. تو جب میری آنکھ کا دائرہ دیوار کے باہر نہیں دیکھ رہا، علی نے فرمایا وہ محدود نہیں ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں میں. میرے مالک کیا وہ اتنا دور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ دسترس میں نہیں ہے، وہ دور ہے اور دوری کی وجہ سے گم ہے. کسی چیز کا غائب ہونا اس کے دور ہونے کی علامت ہے کہ وہ اتنا دور ہے نظر. جملہ سننا، سارا دن جملے کے نشے میں رہنا، یہ جملہ میرا نہیں، علی امیر المومنین کا ہے. علی فرمایا وہ دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، وہ اتنا قریب ہے کہ نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا قریب ہے. سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا یا علی اگر وہ قریب ہے تو پھر تو اسے نظر آنا چاہیے. علی فرماتے وہ دور رہ ہی نہیں سکتا. تو دور ہوگا تو وہ فاصلے میں آ جائے. فاصلہ درمیان میں فصل کو قائم کرتا ہے. اگر کہیں گے وہ دور ہے تو پھر قریب کون ہے؟ تو جو وہاں ہو اور یہاں نہ ہو. اے علی پھر وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا اس کا کمال قرب، اس کا کمال قرب اتنا ہے، وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ میں مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگ کمال قرب ہی سمجھ گئے تھے. بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ میرا ہاتھ میرے قریب ہے، نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے. اب نہیں آ رہا. اتنا تمہارے قریب ہے، تمہارے قرب میں اتنا ہے کہ کمال قرب کی وجہ سے تم میں گم ہے. علی فرماتے ہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے. اس آنکھ سے وہ نہیں ملے گا. علی فرماتے ہیں
عرفان کی آنکھ سے دیکھ کے وہ کیسا ہے. جی انشاءاللہ آج کی حد تک فضائل یہیں پہ روکتے ہیں. ٹھیک 4:30 بجے مکمل کوشش اور مکمل کاوش یہی رکھیے گا. ٹھیک 4:30 بجے نوکری کا آغاز کیا جائے, مودت کا مسلح بچھ جائے, عشق کی اذان ہو جائے اور ہم اس نماز مودت کو باجماعت اعلیٰ طریقے سے ادا کر سکیں. خوش قسمت ہے وہ قوم جس نے کل رات حسین کا استقبال آنسوؤں سے کیا. مہمان بن گیا رسول کا بیٹا. سب سے بڑا حسین ابن علی کے ذکر کا موضوع یہ ہے آج پوری دنیا رو رہی ہے. سیاہ لباس علم سج گئے, بارگاہ کھل گئے, حسین کی عاشق گھروں سے نکل گئے. یہ کس کو رونے کے لیے اتنی دنیا گھروں سے نکلی ہے؟ کس کو رونے کے لیے؟ نہ میں جملہ تبدیل کروں گا تو تمہاری چیخ نکلے گی. یہ پوری دنیا اس سے رونے نکلی ہے جس کی لاش پہ بہن نہیں ہو, جس کی بہن کی حسرت تھی کوئی میرے بھائی کو روئے, جس کی بہن کی حسرت تھی حسین میں تجھے رو نہیں سکتا. حسین میں تجھے رونے کا حق ادا نہیں. بانیان کی طرف سے حکم یقیناً یکم محرم ذاکرین تیاری کرتے ہیں. میرے ہاں بھی یہی وتیرہ ہے کہ یکم محرم تیاری کری جائے, 2 محرم حسین کا کربلا میں ضرور پہنچ جائے, 3 محرم سادات کی غربت کر جائے. لیکن جب میں شہادتوں کا آغاز کرتا ہوں تو میں نے کبھی بھی کربلا کی شہادتیں ابتدا ہی سے نہیں پڑھی. میں سب سے پہلے ایک پہلی شہادت پڑھتا ہوں جو مدینے میں جس کی وجہ سے ساری شہادتیں ہوئی. میں اس کی شہادت سب سے پہلے پڑھتا ہوں جس بی بی کو مدینے میں اتنا مارا گیا. کسی ادیب کا جملہ ہے, کسی شاعر کا جملہ ہے, جس کا بھی جملہ ہے, اگر وہ زندہ ہے تو مالک اس کی زندگی محفوظ رکھے, چلا گیا ہے تو حسین کے پہلو میں جگہ تھا ہو. بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے کربلا میں اور مدینے میں یہ فرق تھا, کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا ہے, مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا. آغاز ہے جی سیدہ کی شہادت سے, بیٹی کی شہادت سے ابتدا ہو. میں سیدہ کی شہادت سے آغاز کرنے لگا ہوں. یہ کربلا کی یہ جو ہر مجلس میں آتی ہے نا بی بی, ہر مجلس میں آئی ہے. کتنے خوش قسمت ہو تمہارے شہر میں مہمان ہے اجنبی کی بیٹی. یہ واحد ماں ہے جو پہلے پہ ہاتھ رکھ کے پرسہ لینے آتی ہے, جو دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ہر ایک وقت تیرا شکریہ میرے حسین کو رونے کے لیے, تیرا شکریہ میرے حسین کا ماتم کرنے کے لیے. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. جو آگ مدینے میں رسول کی بیٹی کے دروازے کو لگی, وہی آگ بچی اور زینب کے خیمے کو لگی. کہ زہرا کے دروازے کی جلی ہوئی آگ تھی جو بیٹی کے خیمے تک پہنچ گئی. مکمل شہادت نہ پڑھ سکوں گا, نہ پڑھتا ہوں, نہ کبھی پڑھنے کا ارادہ ہے, کیونکہ شہادت ہے رسول کی بیٹی. اور میں نے اس ملک کے ہر ممبر پہ کہا ہے کہ محمد کی بیٹی کی شہادت کسی ذاکر سے نہ سننا. اللہ تمہیں اتنی زندگی دے, تمہاری زندگی میں زہرا کا بیٹا آ جائے, اس کے قدموں میں بیٹھ کے اتنا پوچھ لینا, بتا تیری ماں کتنی زخمی تھی. بار میں تجھے بتائے کہ محمد کی بیٹی کو کتنے زخم تھے, نبی کی بیٹی کتنی زخمی تھی. جو آوازیں بلند ہو گئی ہیں محمد کی بیٹی تمہاری آوازوں پر رحم فرمائے. جو آوازیں ابھی بھی یکم محمد کو بلند نہیں, ان کے لیے میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. میں معافی مانگ کے میں غیر سید ہوں, یہ ہاتھ مانگ کے معافی مانگ کے میں صدات کے سامنے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں. تو میں ممبر سے کوئی ذاکر بتاتا ہے بازو
دربار میں ہوں یا میں خود مر جاؤں یا مدینے سے بندے کے جنازے اٹھے، میں محمد کی بیٹی کے دروازے کی آگ نہیں بڑھ سکتا، میں غربت کر دیتا ہوں. اتنی غریب ہو گئی رسول کی بیٹی، میرے بس میں ہوتا مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سمجھ یہاں اپنی سانسیں ختم کرنے تھا کہ بی بی مجھے یہ طرف دکھ نہ پڑھنے دیا جائے. مجھے حسین کی ماں کے زدوں کی قسم ہے، کتابیں کہتی ریت میں پڑی تھی محمد کی بیٹی، جب مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، رو کے بی بی نے علی کی آواز میں ہاتھ ڈالا، وہ کبھی تجھے بچانے کے لیے میں نے پہلو زخمی کروایا ہے. جب بی بی نے علی کی آواز میں ہاتھ ڈالا، ایک طبیب نے تلوار نکالی، اس نے تلوار کا دستہ محمد کی بیٹی کے ہاتھ میں مارا، رو کے کہی یا علی نبی اللہ شہید ہو گئی، یا علی میرا ہاتھ. میں نے تو شہادت نہیں پڑھی. یا علی حسین کی عزت سے میں نے نہیں پڑھنا تھا. اس ماں نے اٹھ کے مجھے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے. اس نے کہا تجھے محمد کی بیٹی کے پہلو کی قسم ہے، کھول کے بتا کیسے لے کے گئے تھے. اب اگر اسلام آباد والے برداشت کرو، واسطہ دیا آپ نے. محمد کی بیٹی دروازے پہ آئی، ادھر علی کو لے کے گلی میں نکلے، بی بی دوڑ کے حجرے میں آئی، بی بی نے سب کو کھیلا، محمد والا امامہ سر میں رکھا، بابا والی آواز آتے پڑی، رو کے نہیں بابا اب زہرا سے برداشت نہیں ہوگا. ادھر زہرا گھر سے باہر آئی، نبی کی قبر ہل گئی، آواز آئی اے علی زہرا کو لے، میرا مدینہ ہل گیا. محمد کی بیٹی کتاب کی روایت ہے، کتاب کی بی بی گھر سے نکلی، مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی، سلمان محمدی کہتا اتنی اٹھ گئی مسجد نبوی کہ ایک گھوڑا سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. جب مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئی، علی کی آواز ایک سلمان زہرا گا ہے، آواز ایک بابے کی قبر میں گئی ہے. علی نے گلے کی رسیاں توڑی، علی دوڑتے ہوئے قبر محمد میں گئے، زہرا نے سر کے بال چھوڑ دیے، رو کے کہی بابا مجھ سے علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں ہو گئی. علی کی آواز میں خدارا گھر چلے خامن علی. ایک منزل اور بتا دی کیا زہرا جانتی سیدات محرمات النبوہ. سانس لے لو، سانس لے کے سن لو. ایک روایت میں نے اور پڑھ لی. ساری زندگی، آواز تھوڑی تیز کر، ساری زندگی تو میں نے ساکھوں سے کیا سنا؟ میں نے سانس دلوایا، میں نے سانس دلوایا تمہیں اس لیے کہ اگلا مصعب پہاڑ ہے. مارنا مقصد نہیں، رلانا مقصد ہے. آنسو چاہیے نا تمہاری آنکھیں، اطمینان کر لو، سانس لے کے پھر رو لینا. ساری زندگی تمہیں ممبر سے بتایا گیا، علی نے آدھی رات کو جنازہ اٹھایا. آدھی رات ہو گئی علی کو زہرا کا جنازہ. میں شبیر کا داتر، حق بڑا ہے میں نے محمد کی بیٹی. مجھ پہ سوال کر تو جو ہمارے شہر میں مہمان ہے، حسین کا ذات ہے، آج یا کہ محرم بتا تو صحیح، آدھی رات کو ہو گئی تھی. جنازے ہمیشہ ان کے دیر سے اٹھتے ہیں جن کا کوئی آنا ہو. جنازے ہمیشہ دیر سے وہ اٹھاتے ہیں جس کا کوئی رشتہ دار دور سے